السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن پاک کی یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو مومن ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ پڑھیے۔ اب قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھنا جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ انہی آیات کریمہ کے مطابق ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر تجوید القرآن کے شارٹ کورس کو ترتیب دیا ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک کے تلفظ اور ادائیگی کو بہتر کیا جا سکے گا اور انتہائی آسانی کے ساتھ بہتر کیا جا سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تجوید کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہے عمدہ کرنا، بہتر کرنا، اچھا کرنا یا خوبصورت کر کے پڑھنا۔ اور تجوید کیوں ضروری ہے؟ تجوید اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے تجوید ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِم، جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ اور تجوید کے اصولوں کے مطابق نہ پڑھنے والا اب کیسے گناہ گار ہو سکتا ہے؟ چند مثالوں سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہ پڑھنے والا کتنا گناہ گار ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پھر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کو لحن جلی کہتے ہیں، بڑی غلطی، اور یہ بڑی غلطیاں حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب اس قل کی جو قاف ہے یہ نقطوں والی قاف ہے، اصول تجوید کے مطابق اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو موٹا پڑھا جائے تو اس کا مطلب بنے گا قل کہہ دیجئے، اگر اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا اور باریک کاف کے ساتھ، ڈنڈی والی کاف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کل کھائیے، اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب قدیر کی جو قاف ہے یہ نقطوں والی اور موٹی قاف ہے، اگر اس کو قاف نہیں پڑھا جائے گا اور باریک کاف کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ بنے گا انہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز کے ساتھ قدرت رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا اور کینہ رکھنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آگے کسی اور آیت کریمہ کے اندر دیکھیے ھدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ المتقین، متقین کی جو قاف ہے نقطوں والی یہ موٹی قاف ہے، اگر اس کو اصول تجوید کے مطابق موٹا نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھیں گے متقین، تو اس کا مطلب بنے گا ھدی للمتقین، ہدایت ہے تکیہ لگانے والے اور ٹیک لگانے والوں کے لیے، نعوذ باللہ۔ اسی انداز سے ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت کریمہ ہے، اگر ہم تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے تو کس قدر قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اور مفہوم اس کا کس قدر یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہے۔ اب قلب کا مطلب دل ہے، اور اسی کو اگر موٹی قاف کو باریک پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب قلب بن جاتا ہے، جس کا مطلب کتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہے، تو قلب جب پڑھا جائے گا تو نعوذ باللہ ہم نے اس قرآن پاک کو کس کے اوپر نازل کیا؟
تو گزارش یہ ہے ان تمام غلطیوں کی اصلاح کے لیے اس ماہ رمضان میں ہم نے جو تجوید القرآن کے کورس کا آغاز کرنا ہے، یہ انتہائی اہم کورس ہے، انتہائی شاندار کورس ہے۔ آپ بھی اس کورس کا حصہ بنیے، اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ کورس آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ مالک کائنات قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اور ہماری اس محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل